This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ انہوں نے مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر چلایا، اور ان کے بعد یہ فریضہ صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے حقیقی معنوں میں انجام دیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو عالم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اختتام ہو گیا، آپ خاتم النبیین پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد اس سلسلے کو آپ کے صحابہ نے آگے بڑھایا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ولایت کا سلسلہ چلا۔ آپ کے 4 خلفاء جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ 2 آپ کے بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، ایک کمیل بن زیاد ہیں اور ایک امام حسن بصری ہیں۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن آپ کے خلفاء میں سے بھی ہیں، آپ کے بڑے بیٹے بھی ہیں، اور آپ سے یہ فیضان جو ہے امام حسن بصری کو بھی ملتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کے ان 4 خلفاء کو ملتا ہے، اور ان 4 خلفاء سے 14 خانوادے وجود میں آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ میں آج جو ہے وہ گفتگو کروں گا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہے، ان کے 2 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو ہیں وہ زید بن حسن ہیں، اور ایک بیٹے جو ہیں وہ حسن مثنیٰ ہیں۔ حضرت زید بن
حسن کی اولاد سے آپ کے تیسری چوتھی پشت میں جو ہے یہ ابہر میں آ جاتے ہیں، اور ابہر سے آپ کے پشت میں سے یہ حجویر تشریف لے جاتے ہیں، اور ان میں سے سید علی حجویری ہیں جن کا فیضان جو ہے یہ ہندوستان میں موجود ہے۔ میں یہاں گفتگو کرنے والا ہوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر حضرت امام حسن کی اولاد جو ہے یہ وہاں سے مدینہ سے ہجرت کرتی ہے، یہ کوفہ آتی ہے۔ آپ کی چوتھی پشت میں سے یعنی سید حسن مثنیٰ کے جو بیٹے ہیں ان میں سے حضرت سید عبداللہ الماحظ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے، بڑھتا ہے، اور ان میں سے یحییٰ جو ہیں یہ کوفہ میں قیام کرتے ہیں، اور ان کی اولاد آل یحییٰ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آل یحییٰ یعنی یحییٰ جو ہیں یہی کوفہ سے ہجرت کر کے ادھر عجم میں جیلان میں تشریف لائے تھے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ حضرت داؤد کے حوالے سے آتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ سب سے پہلے سمرقند آئے، اور سمرقند آئے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہیں وفات پائی اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ ان کا ادھر آنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور بعض نے لکھا ہے سید علاء الدین جو ہیں یہ سید علاء الدین آپ کی اولاد میں سے یعنی سیدنا عبدالعزیز بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ سید داؤد جو ہیں یہ سمرقند گئے تھے اور تحصیل علم کے بعد وہیں فوت ہوئے، لیکن ان کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ ہی وہ حقیقی ہیں جو سب سے پہلے ادھر جیلان میں آنے والے ہیں۔ لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یحییٰ نہیں موسیٰ ثانی آئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ سید عبداللہ ہے۔ تو میرے خیال میں جو میری تحقیق ہے، چونکہ میری اس میں تحقیقی مقالہ میرا سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد کے حوالے سے ہے، جو پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے حوالے سے ملی۔ اب اس میں جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق یہی بنتا ہے کہ یہ سید یحییٰ کے جو والد تھے سید محمد، میرے خیال میں یہی جو ہے یہ کوفہ سے گیلان آئے تھے، اور انہوں نے وہیں وفات پائی تھی۔ یہ 435 میں وہاں فوت ہوئے تھے، اور یہ حنفی المسلک تھے، اور ان کی قبر انور بھی وہیں ہے، اور ان کی اولاد میں سے سید یحییٰ ہیں، سید عبداللہ ثالث ہیں، اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، جو سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی کے والد محترم ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 488 میں جیلان سے یہ ہجرت کر کے بغداد میں تشریف لاتے ہیں تحصیل علم کے لیے، اور پھر بغداد کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید تھے، والد کی طرف سے آپ سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ سیدنا حسن مثنیٰ کے بیٹے آگے جو سید عبداللہ الماحظ ہیں ان کی اولاد سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ وہاں جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے تھیں۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین اسمی، کہ میں
جیلی ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میں حسنی ہوں، اور میرا مقام جو ہے یہ بہت بلند ہے، اور میرا قدم جو ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں، یہ ایک تمام اہل سنہ والجماع اور اولیاء اللہ جو ہیں بالاتفاق ان کا کہنا ہے کہ تصوف کی تمام راہیں جو ہیں وہ بغداد سے ہو کر جو ہیں وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کی ولادت جو ہے وہ بھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ ماہ رمضان میں ان کا جو ایک کرامت جو ہے جو بڑی زبان زد خاص و عام ہے کہ یہ ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر نہ آیا، اور لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، تو سارے کے سارے آپ کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو صالح کے گھر چلتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھر میں جو بچہ ہے وہ ماہ رمضان میں دن کے وقت جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا۔ ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے آج دودھ پیا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، اگر دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی کرامات کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور پھر جس آغوش میں آپ پرورش پاتے ہیں، آپ کی جو پھوپھی تھیں ان کا بھی تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک بار ایسا ہوا بارش نہیں آ رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، انہوں نے اپنے سین میں جھاڑو دیا، یا اللہ میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ جو ہے تو فرما دے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ والد کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ دریا کے کنارے چلتے اگر ایک پھل جو ہے وہ دریا سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اٹھا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب احساس ہوا کہ یہ معلوم نہیں کہ کس باغ کا ہے اور اس کا مالک کون ہے، اور اس ایک پھل کو معاف کرانے کے لیے کئی برس جو ہے ان کے گھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی جو ہے ابو صالح جنگی دوست جو ہے وہ اپنی بیٹی جیلان کے رئیس جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے تقوی کا یہ عالم ہے تو وہ بہت بڑا ہی آدمی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پرورش ایسی ہوتی ہے، ایسی آغوش میں ہوتی ہے کہ جو تقوی کے ماحول میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ آ رہے ہوتے ہیں جیلان سے بغداد کی طرف تو ماں آپ کو جب نصیحت فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور راستے میں بڑی مشہور بات ہے جب راستے میں ڈاکوؤں کا وہ گھیراؤ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں میری گدڑی میں جو ہے وہ 40 دینار جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ سردار جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح کہہ رہا ہے، جب گدڑی کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو واقعی 40 دینار جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ اب گدڑی میں سلے ہوئے تھے وہ 40 دینار، اگر تم نہ بتاتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے جاتے ہوئے، مجھے روانہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اے بیٹے زندگی میں کبھی تو نے
جھوٹ نہیں بولنا. تو میں نے اپنی ماں کے فرمان کے مطابق جو ہے میں نے سچ بولا ہے. اور سردار کے دل پر بہت اثر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو بچے کا یہ عالم ہے کہ خوف خدا کا اللہ کو سامنے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ عالم ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں. تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر کہہ دو کہ میرا باپ جو ہے گھر میں نہیں ہے. تو ناظرین محترم، ہمیں زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک چراغ ہے. اس کی لو میں چلنا چاہیے، اس کی روشنی میں ہمیں سفر کرنا چاہیے. ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی
ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਵੇਲੀ। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰगिज न वंजाए, विज आज ही घर घेन के वंजाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में आकर पढ़ते हैं और इस कदर पढ़ते हैं कि आप खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैंने इस कदर इल्म हासिल किया कि मैं कुतब बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुतब बना दिया। अबू सईद अल मुखर्रमी जो हैं, उनके हाथ पर बैत करते हैं और आपकी इबादत का, मुजाहिदे का, रियाजत का एक तवील सिलसिला है, वो सब जानते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपका वो जो दरसो तदरीस का सिलसिला है, मैं उस हवाले से बात करता हूँ कि उस अहद में आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं था, आपसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं था, आपसे बड़ा मुफस्सिर कोई नहीं था। इब्नुल जौज़ी का वो दौर है कि जिसका इल्म जो है अहले इल्म सब जानते हैं और उसको ऑथेंटिक समझते हैं, और वो सूफिया को खातिर में नहीं लाने वाला था। एक बार ऐसा होता है, अबूल अब्बास कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि चलें आज ज़रा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर्स में बैठते हैं। वो उनके साथ आ जाते हैं, अबूल अब्बास अहमद के साथ। इब्नुल जौज़ी जब वो फरमाते हैं कि जब हम आए तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बतौर मुदर्रिस 13 उलूम खुद पढ़ाते थे और आपने 3 वक्त मुकर्रर कर रखे थे, और उसमें मुबल्लिगीन को भी तरबियत, उनकी तरबियत भी फरमाते थे, तालिब इल्मों को भी पढ़ाते थे, और एक हरकतुल शोबा, जिहाद का एक शोबा भी कायम कर रखा था, वहाँ जिहादी तरबियत भी देते थे। तो इब्नुल जौज़ी अबूल अब्बास अहमद के साथ हैं और वो कहते हैं कि जब हमने देखा कि एक आयत की वो
तफसीर बयान कर रहे हैं। अबू अल अब्बास मुझसे पूछते हैं कि ए शेख इब्नुल जौज़ी, क्या तुझे ये तफसीर आती है? तो बयान करते हैं कि हाँ, ये मुझे आती है। अगली बयान करते हैं, तीसरी बयान करते हैं, चौथी बयान करते हैं, और वो पूछते रहते हैं और वो कहे जा रहे हैं इब्नुल जौज़ी कि हाँ, इसकी भी मुझे आती है, इसकी भी मुझे आती है। यहाँ तक कि जब 10 तफासीर बयान कर चुकते हैं और अल्लामा इब्नुल जौज़ी अलैह रहमा से पूछते हैं, अबू अल अब्बास अहमद अलैहि रहमा, वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, ये मुझे आती है। जब 11वीं बयान करते हैं तो वो कहते हैं ये मुझे नहीं आती। 12वीं बयान करते हैं, 13वीं बयान करते हैं, यहाँ तक कि अबू अल अब्बास अहमद कहते हैं कि आपने उस एक आयत की 40 तफसीरें बयान की और सब पर वो कहते जा रहे हैं कि इसका मुझे इल्म नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं है। जब 40 तफसीरें बयान कर चुकते हैं तो उसके बाद आप किताब को बंद करते हैं और फरमाते हैं कि अब हम काल से हाल की तरफ चलते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का जब जिक्र शुरू करते हैं तो इब्नुल जौज़ी तड़प उठते हैं। उनका हाल जो है, उन पर एक कैफियत ऐसी तारी होती है कि वो शहर को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो गोया कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इल्म का ये आलम था। जब आप तकरीर करते तो बहजतुल असरार और कलायदुल जवाहिर वाले लिखते हैं कि 400 उलमा जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो कलम और दवात लेकर बैठते थे और आपकी तकरीर लिखा करते थे। और जब आप महफिले, जब आप कभी कभी खलवत में होते तो सिमा भी करते थे, अच्छे अशार भी सुनते थे, चूँकि ख़ुद भी शेरी ज़ौक़ रखते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने 5 जो खुलफा थे, अब्बासी खुलफा थे, उनका अहद देखा और उन्होंने उन बड़े बड़े खुलफा को आड़े हाथों लेते थे। जब कभी वो जुल्म करते तो उन पर गिरफ्त फरमाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुस्तंजिद बिल्ला जो हैं वो अशरफियाँ लेकर गए कि बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जब आप जाते हैं तो मुस्तंजिद बिल्ला से वो अशरफियों वाली वो पोटली जो है वो लेते हैं और उसको यूं ज़ोर से निचोड़ते हैं तो उससे खून टपकने लगता है और मुस्तंजिद बिल्ला से कहते हैं कि तुम मजलूमों का खून चूस कर मेरे पास ले आते हो। अल्लाह की कसम, अगर आले रसूल का, आले अबा का, आले अब्बास का मुझे ख्याल ना होता तो मैं इतना निचोड़ता कि इसका लहू जो है तुम्हारे महल तक पहुंचता और उसको डबो देता। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब कभी किसी पर गिरफ्त फरमाते तो वो मौरखीन ने लिखा है कि आपके मदरसे में एक दरख्त होता था और ये बड़े बड़े खुलफा जो हैं, वज़रा जो हैं, उमरा जो हैं, वो आते थे, नमाज पढ़ने के लिए आते थे। आप उस दरख्त को मुखातिब होकर कहते थे कि फ़लाँ तू जुल्म कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरहमुर राहिमीन बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और वो खुद अरहमुर राहिमीन है और तुम अज़लमुज़ ज़ालिमीन बन गए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जारी करने के लिए बड़ी सख्ती फरमाते थे। आपके बड़े बेटे सैयदना अब्दुल वहाब वो बाहर से पढ़कर आते हैं और लोगों का मुतालबा होता है कि आज इनसे तकरीर कराई जाए, बल्कि खुद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब आओ ज़रा तुम बाहर से जो पढ़ कर आए हो हमें भी कुछ सुनाओ। मेंबर पर बैठ जाते हैं और मेंबर पर जब तकरीर करना शुरू करते हैं तो बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता, तस से मस भी नहीं होते।
لوگ پکار اٹھتے ہیں اور سب کی نگاہیں جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھیں اور ہمیں کچھ سنائیں۔ تو آپ اٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات عبد الوہاب کی ماں نے ٹوکرے کے نیچے انڈے رکھے، بلی آئی اور وہ انڈے توڑ گئی۔ اتنی بات کی کہ لوگوں پر کیفیت طاری ہو گئی، حال طاری ہو گیا۔ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے بیٹے عبد الوہاب پوچھتے ہیں بابا آپ نے کوئی بات نہیں کی، لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، میں نے اتنی علمی گفتگو کی، فلاں فلاں نکات میں نے بیان کیے، آپ نے یہی بات کی کہ انڈے نیچے رکھے ہوئے تھے، بلی آئی توڑ گئی اور لوگ تڑپ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے آپ علم پر تکیہ کر رہے تھے، اپنے علم پر تکیہ کیے ہوئے تھے، تمہارے ذہن میں علم تھا لیکن میری اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی۔ جب تمہاری گفتگو جو ہے اللہ کے لیے ہوگی، تمہارے دل سے نکلے گی تو لوگوں کے دل میں اترے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا قادریہ سلسلہ جو ہے، جو ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، جو اپنے زاویے میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو سنت کے طریقے سکھاتے تھے، قرآن کے طریقے سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم چلو تو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت کا چراغ ہو۔ آپ یہ والے طریقے جو آپ نے سکھائے، یہ آپ کے سلسلہ قادریہ کی بنیاد بن گئے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق تھا، قرآن اور سنت سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے۔ اب ابن تیمیہ جو ہے یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، یہ حنبلی المسلک تھے، اور دوسرے واسطے میں ابن تیمیہ جو ہے یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، اور یہ حضرت القادریہ کے خادم کہلاتے ہیں بغداد میں۔ اب یہ جتنا عرصہ زندہ رہے یہ 22 اونٹ جو ہے لنگر غوثیہ میں بھیجتے رہے۔ تو بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کرم سے وابستہ تھیں۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے عبادت و ریاضت، تصوف، سیاست کے حوالے سے اور معاشیات کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہیں یہ لافانی ہیں۔ فتاوی بھی کمال کا تھا، فتاوی نویسی جو ہے وہ بھی کمال کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدنا عبد الرزاق آپ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک فتویٰ ایسا آیا کہ وہ بڑا عجیب تھا اور کسی سے وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ تمام علماء عراق کے سامنے پیش ہوا لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی ہو کہ وہ ایسی منفرد عبادت کرے گا جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جائیں۔ چنانچہ یہ فتویٰ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فی الفور اس کو حل کر دیا اور فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے طواف کعبہ جو ہے، مطاف کعبہ جو ہے یہ فارغ کر دیا جائے اور وہ طواف کر لے تو اس کی قسم جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ فتاوی نویسی جو ہے یہ بھی آپ کا، اس میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، اور آپ کا جو کلام ہے قصیدہ غوثیہ جو ہے یہ بھی کمال کا ہے، اس میں بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ کی کتابیں جو ہیں، آپ کی کتابیں 37 کتابیں جو ہیں یہ میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں شامل ہیں، اور اس میں ساری کی ساری جو ہیں کچھ مخطوطات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ کا علمی اور روحانی حوالے سے بہت بلند مقام ہے۔
اور آپ نے ایک 56 یا 58 ہجری میں جب آپ نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، تو تمام کے تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے، سب اولیاء اللہ جو ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی راہیں متعین کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ بر صغیر میں موجود ہے۔ یہ اچ شریف میں سیدنا عبد الوہاب کی اولاد ہے، آپ کے بڑے بیٹے ہیں، جن میں سے یہ سید موسیٰ پاک شہید بھی ہیں، اور ڈھیر سارے بر صغیر میں، لاہور میں، مکھڈ شریف میں سیدنا عبد الوہاب کی اولاد جو ہے یہ موجود ہے، اور یہ آج کل سید افتخار حسن گیلانی جو ہیں ان کے سجادہ نشیں ہیں۔ اور آپ کے بڑے بیٹے، اس کے بعد سیدنا عبدالعزیز کی اولاد ہے۔ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے جو شیخ طریقت ہیں، سید طاہر الہ الدین قادری گیلانی، یہ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد سے ہیں۔ تیسرے بیٹے آپ کے سید عبد الرحمن کی اولاد ہے، یہ کیتھری خاندان جو ہے یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد الرزاق کی اولاد ہے، یہ بہت بڑے خانوادے ہیں۔ یہ میرے شیخ طریقت کا خانوادہ سدرہ شریف جو ہے یہ بھی سیدنا عبد الرزاق کی اولاد سے ہے۔ یہ حجرہ شاہ مقیم والے ہیں، یہ اشرفی خانوادہ ہے، یہ بٹالہ والا خانوادہ ہے، یہ بے شمار یہ سیدنا عبد الرزاق کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے ابو اپنا تاریخ ابن نجار میں آتا ہے کہ آپ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے 10 بیٹے مشہور ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بر صغیر میں جو آپ کے بیٹوں کی اولاد ہے وہ تقریباً 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اور تصوف کا سلسلہ جو ہے، قادریہ سلسلہ جو ہے پورے بر صغیر میں یہ واحد، تصوف میں یہ واحد سلسلہ قادریہ ہے جس کا یعنی پیران پیر کا عرس جو ہے ہر مہینے ہوتا ہے، اور دیہاتوں میں آج تک جو ہے دیہاتوں میں دودھ جو ہے 11ویں شریف 11ویں والے پیر کے نام کا، وہ 11ویں والے دن جو ہے وہ دودھ پورے کا پورا جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کو وہ اپنا جاگ نہیں لگاتے، تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام بہت بلند کیا ہوا ہے۔ وہ حسنی حسینی سید ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قادریہ سلسلے سے، میں خود قادری ہوں، قادریہ سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں انہی لفظوں کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بڑھائیں ہر سحر و افطار کی شان اس رمضان گبز کیچپ اور چلی گارلک ساس سے سجائیں دسترخوان۔ گبز کیچپ اینڈ گبز چلی گارلک ساس، the perfect dip۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.